ہوگا. وہ ساری رات کھڑا رہتا ہے اور کھڑے رہتے ہیں. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کملی پوش کھڑے ہو جا پوری رات، الا قلیلا مگر تھوڑا آرام، باقی قیام. نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو ترتیل اور تجوید سے پڑھ. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پر ایک وزنی کلام ڈال رہے ہیں. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یہ قول ثقیل بڑی وزنی کلام جس کو نہ اٹھا سکے زمین آسمان. وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا، ارے ظالم تے جاہل، تو اگر چاہے تو تو عادل بن سکتا ہے، تو چاہے تو تو عالم بن سکتا ہے، لیکن تو نے یہ کام نہ کیا. تو نے یہ کام آگے دیکھ، تو نے یہ کام نہ کیا. ارے ظالم تے جاہل، تو ضروری ہے کتابوں سے علم آئے. وعلم آدم الاسماء كلها، آدم علیہ السلام کو اللہ نے کتاب سے علم دیا تھا اور فرشتوں کو نہیں سکھایا تھا، اور دونوں کا امتحان لیا، وہ پاس ہو گیا اور وہ فیل ہو گئے. تو ایک کو پڑھایا تھا اور دوسروں کو نہیں پڑھایا تھا. علم ہماری فطرت میں اللہ نے، ہماری بھٹی میں اللہ نے رکھ دیا ہے. آؤ اور ٹھیک ہو جاؤ، آؤ اور اپنے آپ کو جگاؤ، اور یہ وزنی کلام جو اس کا عہد و کیا ہے، عہد و پیمان، اس کو اٹھاؤ اور رات کو تہجد پڑھو. بن تہجد کے اللہ تعالی ولایت نہیں دیتا، بالکل نہیں دیتا، بالکل نہیں ولایت ملتی. ولایت کے معنی قرب کے ہیں، ایک ہوتا ہے ثواب اور ایک ہوتا ہے اللہ کا قرب. ہاں جی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. اہل اللہ کسے کہتے ہیں؟ جن کے اندر ایمان ہوتا ہے اور ایقان اور تقوی طہارت ہوتا ہے. الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فی الحیات الدنیا، ایسے حضرات کو دنیا میں بشارتیں سے مبارکیں ملتی ہیں. وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی. لا تبدیل لخلق اللہ، لا تبدیل لکلمات اللہ، ذلک هو الفوز العظیم، یہ ہے کامیابی. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. اللہ والے ہر حال میں الحمدللہ علی کل حال. وضو کرنے کے وقت آپ پڑھتے ہو اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المطہرین واجعلنی من الذین لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہ پڑھتے ہو کہ الگپ والشپ تراوت المغز، وضو کرنے کے وقت باتیں. میں نے انگلینڈ میں کئی پھیرے ڈالے ہیں، مجھے آپ لوگوں کا تقوی یہ سب چیزیں معلوم ہیں. یہ ہاں یہ پڑھتے ہو. سردے نہ پاؤں دھوتے وقت اللہم ثبت قدمی علی الصراط، اللہم ثبت قدمی علی الصراط یوم تذل فیہ الاقدام. اس طرح کا آتا ہے، کہنے کے وقت میں بھول جاتا ہوں. دائیں ہاتھ دھوتے وقت اللہم اعطنی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا. یہ پڑھتے ہو. نماز کا مقدمہ یہ وضو ہے. وضو اور ٹھیک ٹھاک ہوگا، اور وضو میں اللہ والوں کا رنگ بدل جاتا تھا وضو کے وقت، اور نماز میں تو یوں کھڑے ہو جاتے تھے کہ ان کا تیر نہیں نکلتا تھا، اور کھینچ کھینچ کے جہاد میں تیر لگا ہوا ہے نکلتا ہی نہیں. تو فرماتے ہیں جب میں نماز شروع کروں تو اس وقت تیر کو نکال لینا. نماز پڑھتے ہیں اور پانی پانی ہو جاتے ہیں اور تیر نکالا جاتا ہے. یہ بھی نماز تھی اور تیری میری بھی ایک نماز ہے. بس سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد اللہ اکبر. خدا کے بندو اللہ کی حمد بیان کرو.
اللہ سنتا ہے جو اس کی حمد بیان کرتا ہے. ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی مبارکا علیہ. اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا. سبحان ربی الاعلی، وہ پاک کہ میں ناپاک، وہ مجھے کھلانے والا کہ میں کھانے والا، وہ اعلیٰ کہ میں ادنا. اس طرح پڑیا ہو آدمی اور اس طرح یہ پچھلا طریقہ اوپر ہو تو سر نیچے ہو تو بار بار تکرار ہو سبحان ربی الاعلی. پھر تکبر رہتا ہے. ہاں جی، تکبر رہتا ہے. جس نے یہ کیا کہتے ہیں اس کو، جمائی، جس نے جمائی لی، میں نے کہا اس طرح نہ کر، وہ بالکل ناراض ہو گیا ہوگا کہ لوگوں کے اندر مجھے ٹوک دیا. تو کون ہوتا ہے میں اپنے ڈر کے لیے ٹوکتا ہوں، ورنہ مجھے لوہے کا لگام پہنایا جائے گا. میں یکسوئی چاہوں، میں تجھے گھر جا کر کے سمجھاؤں. میرا کام ہے جس کو میں اس طرح دیکھوں اس کو میں ڈراؤں اور اس کو میں بناؤں. تم کون ہوتے ہو؟ بڑا وہ ہے جس کا ہر ادا میں تم کہتے ہو اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر اس کے دربار میں بڑے بنتے ہو. اللہ اکبر کبیرہ، بار بار سبحان ربی الاعلی یہ تکرار اس کا کرتے ہو اور اپنے آپ کو پاک سمجھتے ہو. جہاں سبحانک اللہم آئے گا وہ اپنی ناپاکی کا چرچا ہوگا. وہ پاک ہے اور ہم ناپاک ہیں. اللہ اکبر. واز نہیں کرنا، میں نے یہ کہا کہ میں اس وقت واز نہیں کروں گا، باطنی تبلیغ کروں گا، باطن کی صفائی کے لیے. لیکن تمہاری بلا جانے باطن کیا ہوتا ہے، تزکیہ نفس کیا ہوتا ہے اور تصفیہ قلب کیا ہوتا ہے. اگر کسی نے رسمی طور پر کسی شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے تو وہ معمولات، وہ ذکر اذکار کرتے ہی نہیں اور بعض توچے میں گوئیاں کرتے ہیں کہ ہم میں صحبت کی ضرورت ہی نہیں. اچھا، اللہ تعالیٰ تو یوں فرماتا ہے کونوا مع الصادقین، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان اور تقوی کہاں سے ملے گا؟ اگر تم اللہ والوں کے ساتھ، سچوں کے ساتھ ملو گے، ان کے ساتھ رہو گے. تو یہ قاعدہ ہے بلے میوہ رنگ گیرت، صحبت صالح ترا صالح کنر، صحبت صالح ترا صالح کنر. سچوں کے ساتھ رہنے سے صحبت ہوتی ہے، ان کے ساتھ عقیدت محبت اطاعت ہوتی ہے، تو وہی آدمی ایسا ہی بنتا ہے. اور بروں کے ساتھ رہنے سے بس وہ جو دل میں حقے پیتے ہیں، سگریٹیں اور بیڑیاں پیتے ہیں تو بس وہ، اور منہ سے دھواں نکالتے ہیں اور خدا کا مال تلف کرتے ہیں، ایسا ہی بن جائے گا. لڑکا 10-12 سال کا بس ہر وقت سرگٹ کے کیا نام ہے وہ منہ میں ہوتا ہے، ادھر سے یہ ملے گا. زانیوں کے پاس بیٹھا رہے گا تو ہر وقت نظر ناپاک ہوگی. ہاں جی، گوریوں گھوڑیوں کو دیکھے گا تو بس. اور اگر اللہ والوں کے پاس بیٹھے گا اس کی صحبت میں وہ کہیں گے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ، آپ فرما دیجئے مومنوں کو یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو پست رکھو، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنے عزت اور ناموس کے مقام کو، جو فرج جس کو کہتے ہیں، اس کی حفاظت کرو. ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، اس طرح تمہارا تزکیہ ہو جائے گا، تمہارا قلب پاک ہو جائے گا. ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ کو خبر ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے یہ چیز آئے گی. کیا تم اس چیز کی قائل نہیں ہو جو کہتے ہیں کہ اللہ والوں کے پاس نہ جاؤ، خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو اور ایمان اور تقوی اختیار کرو. اور تقوی کہاں سے ملے گا؟ کونوا مع الصادقین. رات کو امام صاحب نے سورۃ حجرات پڑھی اور میں بھی آگے اور پڑھتا. ایمان والے کیسے ہوتے ہیں؟ سورۃ حجرات، اس میں آداب ہیں. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. ایمان باللہ ہو اور ایمان بالرسول ہو اور پھر دل میں شک ہو. ثم لم یرتابوا،
ان کا شک و شبہ رہتا نہیں اسلام، قرآن اور جنت جہنم کے متعلق. ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم، وہ جد و جہد کرتے ہیں، مال و دولت کو قربان کرتے ہیں. وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون، یہ ہیں سچے. ان کے ساتھ رہو، كونوا مع الصادقين، سچے، باقی سب جھوٹے. یہ سورۃ حجرات جس میں تقوی ہی تقوی ہے. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ. جب مومن بھائی ہیں تو بھائی کو جو چیز پسند آوے وہ دوسرے بھائی کے لیے بھی پسند کرے. اب مجھے ہر چیز سے پیارا قرآن ہے، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے بھائی کو قرآن کی تلقین کروں، قرآن خوان، قرآن دان بناؤں. جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے پسند کرے گا، تب وہ مومن ہوگا. بعض حضرات برمنگم سے انہوں نے رات ادھر کاٹی ہے، بعض صبح سویرے پھر آئے ہیں تو نماز ادھر پڑھی ہے، بعض آئے ہیں اور نماز واز سن کر کے چلے گئے ہیں، ماشاء اللہ چلے گئے ہیں. اور بعض پھر صبح سویرے ادھر آ گئے ہیں. ان کو کیا فکر ہے نا اپنی اصلاح کا فکر ہے. تو میں ان کے لیے اور آپ سب کے لیے بس ابھی باطن کی باتیں کر رہا تھا. ابھی باطن کے تزکیے کے لیے، تزکیہ نفس، تصفیہ قلب کے لیے میں ابھی آپ کی یہ بصارت بند کرانا چاہتا ہوں، اور قلبی بصیرت اس کو کھولنے کا ایک طریقہ ہے وہ کرنا چاہتا ہوں. آپ سب چار زانو بیٹھو، آرام کی پوزیشن میں بیٹھو. چار زانو تم کھلتے ہی نہیں، پھر بھی اسی طرح تحیات کی شکل بیٹھتے ہو. اگر اس طرح بیٹھ سکتا ہے تو ابھی بیٹھے، ورنہ آرام کی پوزیشن میں بیٹھے. چار زانو بیٹھو، دیکھو میری طرف، ابھی چار زانو بیٹھو، اور بائیں ہاتھ کی ٹیڑھی پسلیوں کے اندر دل ہے. دل آگے ہو جاؤ. یوں کرتا ہوں تو یہ بھی نہیں سمجھتا. آگے ہو جاؤ ایسا تاکہ وہ آرام سے بیٹھے. ماننے کا تو بالکل جذبہ ہی نہیں رہا. تو بائیں ہاتھ کے پسلیوں کے اندر دل ہے، اور وہ دل سل ہو گیا ہے. وہ ذکر نہیں کرتا، ذکر کرنا ہوتا ہے، ذکر پڑھنا نہیں ہوتا. ذکر کرنا، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، قلوب قلبی ذکر. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے اطمینان پکڑتے ہیں قلوب، دل. فویل للقاسیۃ قلوبهم من ذکر اللہ. اب بھی تسلی ہو رہی ہے کہ نہیں قلبی ذکر کے ثبوت پر؟ تو یہ قلبی ذکر کرانا ہے، اور قلب جو ہے وہ بائیں پسلیوں کے اندر دل ہے، اور دل پر دار و مدار ہے اصلاح کی. وہ دل سور گیا تو سارا قالب سارا وجود سور جائے گا، اور وہ بگڑا رہا تو سارا قلب سارا وجود بگڑ جائے گا. ان فی الجسد لمضغہ، وہ ایسا ٹکڑا ہے وجود کے اندر، الا وہی القلب، اور وہ دل ہے. تو ادھر خیال کر کے بیٹھنا ہے بس، نہ کچھ پڑھنا ہے نہ کرنا ہے، نہ آنکھ کھولنی ہے، تماشا نہ دیکھنا، آنکھ بند رکھنا، اور اللہ سے سوال کرنا کہ یا اللہ میرے دل کو تو جاری کر دے، ذاکر کر دے. دل ذاکر ہوتا ہے، اور پھر دل ذاکر ہو جائے تو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے. اور بوقت وفات یہ خطاب ہوتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ. یہ سورۃ فجر کا آخری آیت سنی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، واپس لوٹ چل اپنے پالنے والے کی طرف، اپنے رب کی طرف، جہاں سے تم آیا ہے واپس چل. ہم کہاں سے آئے ہیں؟ عالم ملکوت سے آئے ہیں. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، راضی باضی ہو کر کے، پسندیدہ ہو کر. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. جنت کیا چیز ہے؟ اللہ کے بندوں میں شامل ہو جانا.
یہ بڑی چیز ہے. اور اللہ کا مقبول بندہ بن جائے تو پھر اللہ اس کو جہنم میں ڈالتا ہے. حضرت بلال کر رہے تھے انتقال، اتنے حشاش بشاش نظر آتے تھے. تو کسی نے پوچھا حضرت آپ تو بہت خوش ہو کہ ہاں ابھی میں ملنے والا ہوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو. یہ یقین تھا. ادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو رہا تھا اور ازواج مطہرات اور آپ کی صاحبزادیاں اور اس طرح اہل خانہ بیٹھے تھے. تو حضرت فاطمہ ان کی حالت بڑی نرم تھی، رو رہی تھی. تو حضور نے اشارے سے بلایا اور اس کے کان میں فرمایا آہستہ سا، فاطمہ تو روتی ہے، تیرے والد پر اب سختی ہے، اس کے بعد نرمی ہی نرمی ہے. اور تجھے میں بشارت دیتا ہوں کہ سارے خاندان سے، سارے اہل بیت میں سے تو مجھے پہلے ملے گی، تجھے پہلے موت آئے گی. فاطمہ ہنسنے لگ گئی بالکل ہی، اور اٹھ کے پرے بیٹھی جا کر کے. تو ان کی مائیں پوچھنے لگی کیا بات ہوئی تو ہنس رہی ہے؟ فرمایا یہ ایک راز کی بات ہے کہ میرے کان میں کہی گئی ہے، میں اس کو ظاہر نہیں کرتی. جب حضور کا وصال ہو گیا تو انہوں نے پوچھا اب تو بتا کہ حضور نے یہ فرمایا ہے کہ سارے خاندان میں سے تو پہلے مرے گی اور تو میرے پہلے میرے پاس آئے گی. کوئی اور لڑکی ہوتی تو وہ کہتی یک نہ شد دو شد. ہاں جی وہ تو مر ہی رہے ہیں، میں بھی مر گئی، حال وے ہالو یہ کرتی. ان کو خوشیاں ہوتی تھیں. بس میں باتیں نہیں کرتا، قلب پر خیال کرو، آنکھ بند کرو، بائیں طرف خیال کرو، نہ کچھ پڑھو نہ کرو، اور یوں سمجھو میں ادھر سے کچھ توجہ دوں گا. خیال کرنا توجہ جو آدمی نہیں سمجھتے نا وہ اس توجہ کو روکیں. میں دعا مانگوں گا، میں توجہ دوں گا، انشاءاللہ آپ کے قلب کو اسٹارٹ کروں گا انشاءاللہ. ہزاروں بلکہ میں کہہ دوں لاکھوں آدمیوں کا اس طرح آپریشن ہوا ہے. یہ تو میرے ناکارے ہاتھ سے. اور جو اللہ کے مقبول بندے گزرے ہیں، امام ربانی مجدد الفسانی، حضرت مرزا مظہر جان جانا، شاہ غلام علی مجدد دہلوی، اور ایک سلسلہ ہے اللہ والوں کا. دنیا میں معافی یہاں سے ہٹ کر ایک اللہ سے جڑو اور اللہ کا خوف کرو اور اللہ کو اپنے دل میں لاؤ. حدیث پاک میں آتا ہے نہ میں زمینوں میں سماتا ہوں نہ آسمانوں میں، نہ فرش نہ عرش، الا مومن کے دل میں. تو یہ ثابت کرو کہ یا اللہ میرا دل خالی ہے، آ جا.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بس یہ ہو گیا. اس کو مراقبہ کہتے ہیں. 1 سال کا مراقبہ 80 سال کی عبادت کی جاتی ہے.
لیکن یہ جو جانے جو سیکھے جس کو پتا ہو، اور جو آنکھ بند کر کے بیٹھا رہا اس کو کیا پتا؟ یہ وہ باتیں ہیں جو بڑی پرانی اور قرآنی باتیں ہیں اور پکی سچی باتیں ہیں. سنو ادھر سے کوئی فون آیا، ایک آدمی سنے. اچھا، یا ایھا المزمل قم اللیل، یہ تو نبی علیہ السلام کو حکم ہے. حضور کے تہجد دیکھ کر کے صحابہ وہ جماعت آپ کے ساتھ ہو گئی. وطائفۃ من الذین معک، وہ طائفہ اور جماعت آپ کے ساتھ معک کے، یہ میں نے ساری رات کھڑے رہتی تھی جماعت. پھر آخر اللہ نے مہربانی فرمائی، فتاب علیکم، اللہ مہربان ہوا. اب حکم ہوا فقرؤوا ما تیسر من القرآن، فقرؤوا ما تیسر منہ، جتنا آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہو، 2 4 رکعتاں 8 رکعتاں 12 رکعتاں، اب اتنا وہ مجاہدہ اب نہ کرو. فقرؤوا ما تیسر منہ. ساری رات کھڑے ہونے والی جماعت یا آدھی رات یا نصف یا ثلث، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ، ان کو آخر میں جہاں سورت ختم ہو رہی ہے وہ حکم ہے واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم. رات کھڑی رکھو، رات جاگو، اللہ اکبر کبھی رات کہ پھر جب ختم ہو رات یا ختم ہو کوئی بات نماز تو کرو استغفار، آپ اور آپ کی جماعت. واستغفر اللہ جمع، واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم، میرے سے معافی مانگو اور میں تمہاری غلطیوں کو معاف کر دوں گا، میں غفور الرحیم ہوں. یہاں صورت ختم ہو گئی. اندازہ لگائیے، یہ نہیں کہ کچھ کرو تو پھر یہ کہو کہ ہو ہم نے یہ کیا وہ کیا، نا، کام کرو اور اللہ سے ڈرو اور استغفار پڑھو. واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم. اب بھی کوئی استغفار توبہ طیب ہونا چاہتا ہے اور اللہ اللہ سیکھنا چاہتا ہے تو تم پر میں حجت پوری کرتا ہوں. مجھے تو ابھی جانا ہے لیکن میں پھر بھی اتنا وقت نکالتا ہوں انشاءاللہ. جو توبہ طیب ہو کر کے سلسلے میں داخل ہونا چاہتا ہے اور اللہ اللہ کرنا سیکھنا چاہتا ہے وہ ذرا آگے آ جائے. آگے آ کر کے یہاں آپ ذرا جو پہلے داخل ہیں وہ پیچھے ہو جائیں، وہ ان کے لیے میدان خالی کریں جو توبہ طیب ہونا چاہتے ہیں، جو کچھ سیکھنا چاہتے ہیں. آ جائیے، آپ ذرا پیچھے ہو جائیں، میدان خالی کریں، آگے ہو جائیں. شرم نہ کرو، خود بخود آؤ، موقع کو غنیمت سمجھو. یہ جن کو حضرت مولانا اور جن کو مولانا کو یقین ہے کہ وہ آ جائے گا تو اس کو بلاؤ، ورنہ اللہ اس طرح نہیں کرتا، طلب پر دیتا ہے. اللہ طالب پر طالب صادق کو دیتا ہے. ہاں جی، جو پہلے بیعت ہو چکے تھے اس مجلس میں اگر وہ موجود ہیں تو وہ ذرا ہاتھ کھڑا کریں. جو پہلے میرے سے بیعت ہیں، میرے سے جو پہلے میرے سے بیعت ہیں، ایک ہاتھ کھڑا کرو، 1 2 ہاتھ نہ کھڑا کرو، اوپر کھڑا کرو. نہ ارے خدا کے بندے، یہ تو برمنگھم والے میں تو تمہارے کمنٹری والے برمنگھم والے نیچے کرو جو پہلے سے بیعت ہیں. جزاک اللہ. وہ ذرا آگے آ جائیں، یہاں میرے پاس بیٹھے، اٹھ کے آگے آ جاؤ. آپ صاحبان ذرا پیچھے لے سکتے ہیں، بیعت شدہ حضرات وہ ذرا آگے آ جائیں. منتری والے بیعت شدہ حضرات آپ ذرا اٹھ کے پیچھے ہو جائیے، جگہ خالی ہو جائے. برمنگھم والے پیچھے ہو جاؤ. آپ ہیں پہلے جی
ابھی جو بحث ہونا چاہتے ہیں وہ ذرا آگے آ جائیں. آگے ہو جاؤ. آگے ہو جائیے. ہاں نرم دوران میں ہو جائیے. یہ صاحبان بیٹھے ہیں نہ بیٹھے. میرے ہاتھ پکڑو, دونوں ہاتھ, دونوں ایسا کرو نا, دونوں ہاتھوں سے پکڑو, ایسے پھر کے بیٹھیے. ایسے جس طرح آپ مجھے ہاتھ دے رہے ہیں, میں نے بھی اسی طرح اپنے شیخ کی خدمت میں ہاتھ پیش کیے تھے اور انہوں نے قبول فرمایا. میرے شیخ نے اپنے شیخ, انہوں نے اپنے حتیٰ کہ یہ سلسلہ چلتے چلتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچا ہے, درمیان میں کہیں ختم نہیں ہوا. اور حضرت صدیق اکبر نے اسی طرح اپنے ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں پیش کیے تھے اور نبی علیہ السلام نے قبول فرمائے تھے. اور نبی علیہ السلام کا تعلق اور توسل محض ذات احد سے ہے. تو اس وقت بہترین توسلات قائم ہو رہے ہیں. آپ صاحبان اس سے فائدہ اٹھائیں اور دل میں نیت کریں کہ ہم محض اللہ کی رضا کے لیے بیعت کر رہے ہیں اور کوئی غرض مرض نہیں. اور یقیناً اللہ راضی ہو جاتا ہے بیعت سے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک, یقیناً اللہ راضی ہو جاتا ہے مومنوں پر جب وہ بیعت کرتے ہیں. دیکھا نا, تو پہلی نیت یہ کرو کہ اللہ کی رضا, اور دوسری نیت یہ کرو کہ نبی علیہ السلام کی اتباع اور پیروی. اللہ راضی ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی سے ہر چیز میں, اور اسی سے انسان کی ہوتی ہے اصلاح. اب تیسری نیت یہ کرو کہ اپنی اصلاح, کہ ہمارا ظاہر باطن قال حال صورت سیرت قول فعل ایک ہو جائے, اس کو اصلاح کہتے ہیں. اور اس میں نہ رہے ریا والی بلا, یہ ہوتی ہے اصلاح. اپنے اصلاح کے لیے ہم بیعت کر رہے ہیں. اللہ کی رضا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور اصلاح, ان میں رکاوٹ بنتے ہیں گناہ. لہذا آپ اور سب جماعت یہ نیت کرو دل میں کہ یا اللہ جب سے ہم بالغ اور جوان ہوئے اس وقت سے اس وقت تک جو گناہ ہم سے سرزد ہوئے, ہم سب سے نادم پشیمان ہو کر کے سچی توبہ کرتے ہیں. سمجھنا, توبہ نام ہے ندامت کا, اپنے کیے پر پچھتانے کا اور آئندہ نہ کرنے کا عزم بالجزم, اس کا نام ہے توبہ. خالی توبہ پڑھنا نہیں, استغفر اللہ ربی پڑھ دو تو توبہ طے ہو گئے نا. عزم بالجزم کے ساتھ نادم پشیمان ہو کر کے توبہ, یہ سچی توبہ کی نیت کرو. اس کے بعد پھر یوں سمجھو کہ ہم بدریہ شیخ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہو رہے ہیں بیعت. سمجھا, کیونکہ شیخ جو ہوتا ہے وہ بطور وکیل کے کام کرتا ہے, وکالتاً ہم کام کرتے ہیں. نبوت ختم ہو چکی ہے اور کار نبوت کو اللہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے علماء صلحاء کے سپرد کیا ہے. لہذا ہم لوگ حضور کی طرف سے وکالتاً یہ کام کر رہے ہیں, نہ کہ اپنی طرف سے. ہم اس کے اہل نہیں ہیں, لیکن کیا کریں, مامور ہیں, مجبور ہیں. اب اس کے بعد جو میں پڑھوں میرے پیچھے آہستہ آہستہ یہ کلمے پڑھو اور معانی کا خیال کرو اور اپنے ایمان کی تجدید کرو, نئے سرے سے مسلمان بن جاؤ. جو میں پڑھوں آہستہ آہستہ نماز کی طرح پڑھنا, اور میں نے دل میں خیال کرنا کہ اس کے یہ معنی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جميع احکامہ. اقرار باللسان وتصدیق بالقلب
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك یا ارحم الراحمین. اب اللہ سے دعا کرو. یہ قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے جب اللہ کے بندے اللہ کے در پہ آتے ہیں. اللہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ میرے بندوں نے میرے ساتھ صلح کر لی. یہ غفلت اور یہ نافرمانی یہ اللہ سے جنگ ہے. فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ. تو اللہ بڑا خوش ہے. اللہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. وہ اپنے بندوں پر بڑا رؤوف الرحیم ہے. اب وہ بڑا خوش ہے. اس کی خوشی سے فائدہ اٹھا لو اور اللہ سے اللہ کو مانگو. یا اللہ ہم تجھ سے تجھ ہی کو چاہتے ہیں اور تجھ سے تجھ ہی کو مانگتے ہیں. تو ہمیں اپنا بنا لے. یا اللہ نفس شیطان سے چھڑا لے. یا اللہ اپنی رضا اپنی لقاء اپنی محبت اپنی معرفت نصیب فرما. یا اللہ اپنا ذوق شوق نصیب فرما. یا اللہ اپنی محبت اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی اتباع زندگی کے ہر معاملے میں نصیب فرما. یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما. یا اللہ ہم نے توبہ کی ہے یہ ہماری توبہ قبول فرما. یا اللہ قبولیت اس طرح کر کے ہمارے پہلے ماضی کے سارے گناہ معاف کر دے اور آئندہ مستقبل میں ہماری حفاظت فرما تاکہ ہم گناہ کر ہی نہ سکیں. ہماری حفاظت فرما اور ہمیں اس طرح بنا کہ ہم تیرے قرآن اور تیرے نبی کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی اور زندگی کا ایک ایک لمحہ اور زندگی کا ایک ایک سانس اور زندگی کا ایک ایک قدم اٹھائیں تو تیری شریعت کے مطابق اٹھائیں. یا اللہ اس طرح بنانے میں تیرے لیے کوئی مشکل نہیں. ہمارے لیے مشکلات ہیں اور تم حل المشکلات بتفعیل نبی علیہ السلام. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اب آپ نے طریقت میں قدم رکھا ہے. طریقت اور شریعت ایک ہی چیز ہے. طریقت کہتے ہیں ان احکاموں کو جن کا تعلق قالب سے ہے بدن سے ہے اور طریقت کہتے ہیں ان اعمال کو جن کا تعلق قلب سے ہے. حسد ہے اللہ ریا ہے کبر ہے عجب ہے حب جاہ ہے حب مال ہے فتحبون المال. یہ چیزیں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. یہ چیزیں ان چیزوں جو قلب کی اصلاح کے متعلق جو چیز ہے اس کو طریقت اور تصوف کہتے ہیں. ورنہ شریعت اور طریقت ایک ہی چیز ہے. بلکہ میں یوں کہوں کہ طریقت جو ہے شریعت کا نچوڑ ہے خلاصہ ہے. کیونکہ قلبی اعمال اور قالب کے ساتھ جو تعلق رکھتے ہیں اعمال قلبی اعمال کی بڑی قدر و قیمت ہے. قلب کسی کا جاری ہو قلب میں توجہ اللہ رجوع اللہ انابت اللہ تو زبان کے پڑھنے سے یہ ذکر کرنا 70 درجے ثواب میں بڑھے گا. اور ذکر سے فکر جو ہے جس کا نام مراقبہ جو ابھی آپ بیٹھے ہیں یہ 1 ساعت کا فکر 80 سال کی عبادت لکھی جاتی ہے. حدیثیں ہیں کوئی کہے تو میں یہ دعوے سے میں کہہ رہا ہوں. علماء بیٹھے ہیں. مجھے کیا ضرورت کہ میں ایک مصنوعی بات کروں جس کا ثبوت کتاب اللہ سے اور سنت رسول اللہ سے نہ ہو. یہ ایسی چیز ہے مراقبہ اور ہر چیز سیکھنے سے آتی ہے. جائے استاد خالیست ہر کارے کہ بے استاد باشد یقین دانی کی بے بنیاد باشد. جو بھی کام ہو کسی کام کا استاد نہ ہو تو وہ کام بے بنیاد.
ہر ہنگیا بالکل جائے استاد خالی، استاد کی جگہ خالی ہوتی ہے. تو یہ چیزیں سیکھنے سے آتی ہیں، اور جس چیز پر جنت ملنی ہے وہ بن سیکھے آ جائے چیز. ہاں جی، بن سیکھے آ جائے. اور تیرے اندر تکبر ہو کہ میں استاد نہیں پکڑتا، اچھا نہ پکڑ. لا اسالکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین ام تسالهم اجرا فهم من مغرم مثقلون. تم سے کوئی اجر مانگتے ہیں جس کو تم تاوان سمجھتے ہو اور گراں سمجھتے ہو. اللہ کے بندے کبھی کوئی چیز ان کے دل میں بھی یہ چیز نہیں آتی کہ جس کو ہم سکھائیں اس سے ہم کھائیں. نہ نہ نہ، یہ تو اپنا فرض منصبی ادا کرتے ہیں اور در در ٹھوکرے کھاتے ہیں. آپ اپنے پر قیاس نہ کرو ہر ایک کو. نبی علیہ السلام طائف شریف میں گئے تھے، کچھ لالچ لے کے گئے تھے، انہوں نے بلایا تھا، ہاں جی، بن بلائے گئے، اور کیا آگے سے ملا؟ پتھر ملے. پہلے وعد جو کیا تو کیا نذرانہ ملا؟ تبت یدا ابی لہب و تبا، دونوں ہاتھوں سے پتھر ملا. تو یہ کام جو انبیائی ہے تو ادھر وہ تو یہ یوں کرنا پڑتا ہے، تب جا کر کے اثرات ہوتے ہیں، تب جا کر کے کام آدمی کر سکتا ہے. لیکن یہاں شیطان ہم پیچھے پہنچتے ہیں کہ وہ پاکستان سے ادھر پہلے پہنچ جاتا ہے. جی ہاں جی، کوئی ڈھنگی ہوگا، ہاں ڈھنگی ہوگا. وہ ہم پنجابی میں کہتے ہیں گائے کو دھونے لگے نا تو اس کو ایک رسی ڈالتے ہیں، اس کو ہم ڈھنگا کہتے ہیں. ہاں واقعی ہم تو ڈھنگ جانتے ہیں، ہم تمہیں ڈھنگا ڈالنا چاہتے ہیں، شریعت کا لگام دینا چاہتے ہیں، تمہاری آوارگی کو ہم باقاعدہ قابو میں لانا چاہتے ہیں. تمہیں روکتے ہیں، ٹوکتے ہیں، تمہیں جھڑکتے ہیں، کیونکہ ہمیں اوپر سے حکم ہے ان کو جھڑکو. یا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، آگے دیکھ، واغلظ علیہم، ان پر سختی کر. حالانکہ آپ تو رحمت للعالمین تھے. واغلظ علیہم کا کیا معنی ہے مولانا؟ ہاں، سختی کر ان پر. واغلظ علیہم، کافر ہو کو منافق ہو ان کے ساتھ جہاد کر. جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. امام الانبیاء رحمت للعالمین نے 101 کی جنگیں کر ڈالی. آپ تو بڑے نرم دل تھے، رحمت للعالمین تھے، تو یہ کچھ سختی کرنی پڑتی ہے، بس اوقات کھری باتیں کرنی پڑتی ہیں. اور ہر دور میں ایسے شکی زنی بندے ہوتے ہیں. ایک جنگ میں غنیمت کا مال ملا اور ایک بڑی قیمتی چیز تھی وہ مل نہیں رہی تھی، وہ آئی تھی ادھر سے، تو بعد میں باتیں کہنے لگے نبی علیہ السلام نے لے لی ہوگی، کیونکہ کچھ آپ کو ضرورت ہوتی ہے زیادہ، وہ حضور نے لے لی ہوگی. ادھر کلمہ پڑھ رہے ہیں اور ادھر جنگ میں ساتھ ہیں اور ادھر یہ گمان ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا 4 پارے میں وما کان لنبی ان یغل، نبی کی شان کے یہ شایاں ہے کہ وہ خیانت کرے. ان یغل ومن یغل یأتی بما غل یوم القیامہ، جس نے آج خیانت کی کل قیامت کے دن اس طرح وہ چیز ہاتھ میں اٹھائے ہوئے دنیا دیکھی. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. تو یہ ہمیشہ شیطان بے ایمان ایسا کرتا رہتا ہے، باز رکھتا ہے، سیکھنے نہیں دیتا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، ادھر اللہ نبی بھیجتا ہے ادھر اس کے دشمن بھیج دیتا ہے. عدوا شیاطین الانس والجن، وہ دشمن انسانوں میں اور شیطانوں میں. یوحی بعضهم الى بعض، شیطان کے انسان ایک دوسرے کے معاملے میں مددگار بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کے دلوں میں یہ جیت ڈالتے ہیں. زخرف القول غرورا، اس طرح باتیں چپڑی. ولو شاء ربک ما فعلوه، تیرا رب چاہتا تو یوں نہ ہوتا، لیکن میری خود مشیت ہے کہ دنیا امتحان گاہ ہے، میں نبیوں کو بھی آزماتا ہوں اور امتیوں کو بھی. ہاں جی، ولو شاء ربک ما فعلوه، تیرا رب چاہتا تو یوں نہ ہوتا. فذرہم، اے میرے نبی ان باتوں کو جانے دے. ہر نبی کے ساتھ میں یوں شیطان سے بڑا بندہ بھیجتا ہوں. جتنا بڑا نبی ہوگا اتنا بڑا دشمن انسانوں میں سے ہوگا اور شیطانوں میں اس کے ساتھ ہوگا.
فرعون موسیٰ علیہ السلام بڑے اور رسول تھے، تو فرعون اتنا بڑا انا ربکم الاعلی کہنے والا، ابراہیم علیہ السلام کا نمرود مردود توبہ، نبی علیہ السلام کا فرعون توبہ توبہ توبہ۔ تو میں یہ کر رہا ہوں کہ آؤ اور بعد آ جاؤ، آؤ اور میرے ساتھ جمعہ پڑھو، آؤ اور اپنا کھاؤ کہ ساتھ رہو۔ ہاں جی، میں یوں کہتا ہوں، بل منگم میں جس کا سب سے زیادہ قدر میرے دل میں ہے وہ سید ہے، اور محی الدین اس کا نام ہے۔ لوگوں کے اندر میں نے اس کو رات کو ٹوک دیا، انہوں نے مغرب آ کر ادھر پڑھی، میں نے کہا کیوں آپ نے مغرب پڑھی، کیوں نہیں کھانا کھا کے آئے؟ میں نے لوگوں کے اندر کہا مجھے کیا جھجک ہے، بس میں مصلحتیں دیکھوں۔ لوگوں کے اندر اس کی شرمندگی ہوئی، بڑے میرے خیال میں بڑے ناراض ہو گئے ہوں گے، ناراض ہوتے ہیں تو ہوتے ہیں۔ میں نے اپنے اندر سے میں اس کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے ادھر چلنے کے وقت یہ کہا تھا اپنا کھانا پکاؤ اور ساتھ لاؤ۔ میں کومنٹری والوں کو سنانا چاہتا ہوں، میں نے یہ کہا تھا۔ ادھر میں نے ان کو جھڑکا کہ کیوں تو پہلے آ گیا؟ انہوں نے کہا میں پہلے کھانا کھا کے آیا۔ میں مانتا نہیں تھا، انہوں نے پھر کھانا واقعی کھا کے آئے تھے، باہر بیٹھے کھڑے رہے، انہوں نے کھانا نہیں کھایا، ماشاء اللہ۔ پھر چلے گئے اور انہوں نے کہا میں تو جاتا ہوں، مجھے اجازت دو، میں پھر واپس آ کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں گا۔ اب نماز جماعت کے ساتھ آ کے پڑھی ہے، بہت سے آدمیوں نے جماعت کے ساتھ آ کے پڑھی ہے، اور بہت سے ادھر رات رہے ہیں، ماشاء اللہ۔ انہوں نے کوئی چیز دیکھی ہے تو تب نا، اور تم نے کوئی چیز نہیں دیکھی۔ اب بھی میں انہیں کہتا ہوں کہ تمہیں چائے نہیں ملے گی، میں یہ کہتا ہوں تمہیں چائے نہیں ملے گی، برمنگھم والوں کو چائے نہیں ملے گی، میں کہتا ہوں